اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، موضوع عظمت سادات پر یہ چوتھی قسط پیش خدمت ہے، اور اس قسط کا عنوان یہ ہے کہ احترام سادات ہر صورت میں واجب ہے، چاہے وہ سادات صالح ہوں یا خدا نخواستہ غیر صالح ہوں، ہر دو صورت میں ان کا احترام واجب ہے۔ بس شرط یہ ہے جب تک دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم ہیں ان کا احترام واجب ہے۔ اور اس کے متعلق ہم نے دوسری قسط میں ایک روایت نقل کی تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ذریت کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ آیا آپ میں سے صرف ائمہ کو دیکھنا عبادت ہے یا تمام اولاد پیغمبر کو دیکھنا عبادت ہے؟ تو اس پر امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمام اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا عبادت ہے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مبارک نہ چھوڑیں۔ جب تک دین پر قائم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کو، ذریت کو دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اولاد کا احترام کرو، میری اولاد کا اکرام کرو، اگر وہ صالح ہیں تو ان کا احترام اللہ کی خاطر کیا کرو، اگر خدا نخواستہ غیر صالح ہیں تو ان کا احترام کیا کرو میری خاطر، کیونکہ میری اولاد ہے، میری نسبت کی خاطر ان کا احترام کیا کرو۔ اور یہ روایت علامہ محمد مہدی العراقی نے اپنی کتاب جامع السعادات کی جلد نمبر 2 میں نقل کی ہے، اور آیت اللہ حسین طباطبائی البروجردی نے اپنی کتاب جامع الاحادیث الشیعہ میں نقل کی ہے۔ سید احمد مستنبط نے اپنی کتاب القطرہ کی جلد نمبر 2 میں ذکر کیے، اور علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے اپنی کتاب لمعۃ الانوار فی عقائد الابرار میں نقل کی ہے۔ اور اس کے متعلق علامہ محمد حسین نجفی صاحب کا ایک خوبصورت بیان ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا اکرموا اولادی، میری اولاد کا احترام کرنا، الصالحین للہ، اگر نیک ہوں تو اللہ کی خاطر کرنا، اور گناہگار ہوں تو میرا لحاظ کرنا، اولاد تو میری ہے۔ اس لیے سادات کرام جب تک اپنے باپ دادے کا دین و مذہب نہ چھوڑ جائیں اور پسرے نوح کی طرح نہ ہو جائیں کہ اپنے بابے کو نبی نہیں مانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بابے نے کہا کہ بیٹا کشتی پہ سوار ہو جا، اس نے کہا تیری کشتی سے پہاڑ اونچا جائے، میں صحابی لا جبل یعصمنی من الماء، تو میں تو پہاڑ پہ چڑھوں گا۔ جناب نوح فرماتے رہے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کا سیلاب اللہ کا عذاب ہے، اور آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی میری کشتی کے سوا۔ اس نے کہا جو کہنا کہتے رہو، میں تو پہاڑ پہ چڑھوں گا۔ لہذا اگر کوئی سید کہلا کر جناب امیر کا دین و مذہب چھوڑ جائے، خاتون قیامت کو راضی ناراض کرنے والوں کے محبت کرے، کہ خاتون قیامت کو جن پر ناراض گئیں اور جن کے بارے میں وصیت کاری کی کہ میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، ان سے پیار کرے، ایسے سید زادے کا کوئی احترام نہیں ہے۔
ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکرم اولادی فقد اکرمنی وأہانہم فقد اہاننی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اولاد کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، اور جس نے ان کی توہین کی اس نے میری توہین کی۔ اور یہ روایت بھی سید احمد مستنبط نے اپنی کتاب القطرہ کے جلد نمبر 2 میں ذکر کی ہے۔ اور علامہ حسین بخش جاڑا صاحب اپنی کتاب لمعۃ الانوار فی عقائد الابرار میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سادات کرام کی توہین کرے یا کسی اور سے توہین کروائے یا کوئی ایسا فعل انجام دے، ایسا عمل کرے جس سے ان کی توہین ہو، تو در حقیقت اس نے محمد و آل محمد کی توہین کی۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ نسبت کی توہین اصل کی توہین ہے، لہٰذا سادات کی توہین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ اور اس کے متعلق آیت اللہ العظمیٰ سید صادق روحانی صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ وہ سید جو غیر صالح ہوں ان کی اہانت کرنا کیسا ہے؟ آیت اللہ روحانی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ معصوم سے روایت ہے کہ غیر صالح سید کا احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کیا کرو۔ اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی صاحب سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ سادات کرام میں سے اگر کوئی اچھے کردار کا نہ ہو اور ہم اس کا احترام کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے، تو کیا یہ احترام سے پیش آنا جائز ہے؟ تو آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب نے جواب میں فرمایا، سادات کا احترام کرنا اچھی چیز ہے، ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ سمجھایا جائے تاکہ ان کا کردار بھی صحیح ہو جائے۔ اور اسی طرح آیت اللہ شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا کسی سید کہ جس کا کردار اتنا نیک نہ ہو فقط اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے احترام کر سکتے ہیں، جبکہ ہم اس کے افعال بد کا نہیں بلکہ اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کر رہے ہیں؟ تو آیت اللہ صاحب وہ فرماتے ہیں جس سید کا کردار اچھا نہ ہو لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے احترام کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو اس احترام کی وجہ سے سید میں گناہ کرنے کی زیادہ جرت پیدا ہو جائے، لہٰذا شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے امر بالمعروف کرنا بھی بہتر ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین اکرام، یہ سوالات و جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ مدرسہ القائم کی طرف سے نشر کیے گئے ہیں، اور کتاب القطرہ کے مؤلف سید احمد مستنبط فرماتے ہیں اپنی کتاب القطرہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 534 پر فرماتے ہیں، بعض فقہاء الجمہور فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذریت کا احترام ایسے واجب ہے جیسے قرآن کا احترام واجب ہے۔ اگر وہ صالح ہیں تو ان کا احترام ایسے واجب ہے جیسے آیہ محکمہ کا احترام واجب ہے کہ جس پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور احترام بھی کرنا واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ذریت رسول میں سے کوئی شخص کوئی سید غیر صالح ہے تو اس کا احترام بھی واجب ہے، آیہ منسوخہ کی طرح کہ جس پر عمل تو نہیں کیا جاتا لیکن اس کا احترام واجب ہے۔ دعا ہے خداوند عالم سے کہ ہمیں احترام اولاد زہرا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔